پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک خاموش سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ کچی دیواریں، ٹین کی چھت اور مٹی کا صحن۔ وہی صحن جس میں صبح سورج کی کرنیں تو اترتی تھی مگر زندگی کی روشنی کم ہی آتی تھی۔ اس گھر میں 4 افراد رہتے تھے۔ ایک محنت کش باپ رحمت علی، اس کی بیمار اور کمزور بیوی، ایک سمجھدار اور سنجیدہ بیٹی عائشہ اور ایک آوارہ نکما بیٹا عمر۔ رحمت علی دن بھر کارخانے میں مزدوری کرتا، سخت گرمی ہو یا سردی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہ رہتے، کبھی پتھر اٹھاتا، کبھی بوری، اور شام کو جب تھکن سے چور ہو کر لوٹتا تو کپڑے پسینے سے بھیگے ہوتے اور چہرہ مٹی سے اٹا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن سے زیادہ فکر بسی ہوتی، عمر کی فکر۔ عائشہ جو بڑی بیٹی تھی، گاؤں کی لڑکیوں کو سلائی سکھاتی، قرآن پڑھاتی اور کبھی چھوٹے بچوں کو حساب کے سوال حل کرواتی۔ اس کی کمائی معمولی تھی مگر ماں کے لیے دوا اور گھر کے چولہے کے لیے روٹی کا بندوبست اسی سے ہوتا۔ اور عمر جو جوان ضرور تھا مگر بیکار، دن چڑھے سوتا، دوپہر کو اٹھتا اور شام سے رات تک گاؤں کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ، کبھی چائے کے ہوٹل پر، کبھی میدان میں تو کبھی بازار کی نکڑ پر بیٹھا رہتا۔ نہ کام، نہ شرم، نہ احساس۔ رحمت علی اکثر غصے میں بھرا ہوتا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو مگر اب تک ایک پیسے کے بھی نہ ہوئے، ہر وقت نکمے لڑکوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہو۔ میں کب تک مزدوری کرتا رہوں گا؟ کب تک تمہارے نخرے سہتا رہوں؟ وہ غصے سے چھت کو دیکھتا، پھر دیوار سے سر ٹکاتا ہوا کہتا، کاش تم نے میری محنت کا کچھ لحاظ کیا ہوتا۔ ماں کچھ کہتی تو عمر چپ رہتا یا سرد لہجے میں جواب دیتا۔ عائشہ نرم لہجے میں سمجھاتی، بھائی امی اب پہلے جیسی نہیں رہیں، ابا کے کندھے جھک گئے ہیں، تم کچھ کرو، کچھ سیکھو۔ مگر عمر جیسے دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اسے نہ باپ کی جھڑکیاں تکلیف دیتی، نہ بہن کے لفظ دل پر اثر کرتے۔ محلے والے چپ چاپ تماشا دیکھتے اور باپ کی خاموشی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر لکیر در لکیر بڑھتی جا رہی تھی، ہر لکیر ایک پریشانی، ایک پچھتاوا، ایک تھکن کا نشان۔ عمر کی زندگی بے سمت کشتی کی طرح تھی جو بہاؤ کے رحم و کرم پر تھی، نہ کوئی منزل، نہ کوئی جدوجہد، ایک ایسا خواب جو جاگنے کا منتظر تھا مگر وہ آنکھ ہی بند کیے بیٹھا تھا۔ گاؤں میں عائشہ کی خوبصورتی کا چرچا تھا، دراز قد، سانولی مگر نکھری ہوئی رنگت، بڑی بڑی بولتی آنکھیں اور باتوں میں عجیب سی مٹھاس۔ اس کی سلیقہ مندی، نرم لہجہ اور تمیز سب کو متوجہ کرتے۔ محلے کی عورتیں اکثر اپنی بہو کے خواب اسی کے چہرے پر بنتی تھی۔ رشتے آنے لگے، ایک بار زمیندار کا بیٹا آیا، پھر اسکول کا ماسٹر کا بھانجا، اور پھر ایک شہر سے آیا ہوا نوجوان جو گاؤں میں زمین لینے آیا تھا۔ سب نے آ کر پسندیدگی ظاہر کی، لیکن جب ان کے والدین عمر کے بارے میں پوچھتے، بھائی کیا کرتے ہیں، گھر میں کمائی کا ذریعہ کیا ہے، اور جب پتہ چلتا کہ عمر نہ کوئی کام کرتا ہے نہ تعلیم، بس نکمے دوستوں میں وقت برباد کرتا ہے اور گھر بھی خستہ حال ہے، تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم مانند پڑ جاتی۔ معاف کیجیے گا، ہمیں کچھ اور دیکھنا ہے، وہ کہہ کر چلے جاتے۔ ایک بار ایک عورت نے تو جاتے جاتے ماں کے سامنے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، بیٹی چاہے سونے کی ہو پر گھر کی بنیادیں کمزور ہوں تو محل نہیں بنتا۔ یہ باتیں عائشہ کے دل کو چیر جاتی تھی۔ وہ کچھ نہ کہتی، بس خاموشی سے آنکھوں کے کنارے صاف کرتی اور رات چھت پر تکیے میں منہ چھپا کر روتی۔ رحمت علی اب پہلے سے زیادہ غصہ کرنے لگا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے عمر، تم نے نہ ہمیں جینے دیا نہ اپنی بہن کو، تجھ سے بہتر تو وہ ہوتا جو پیدا ہی نہ ہوتا۔ ماں خاموش ہو جاتی، کچھ کہتی نہیں مگر دل ہی دل میں ٹوٹ جاتی۔ عائشہ اب اپنے لیے نہیں، ماں اور باپ کی جھکی نظریں دیکھ کر روتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ چمک باقی نہیں رہی تھی جو پہلے ہر بات پر جھلکتی تھی۔ عمر یہ سب دیکھتا، سنتا، مگر اس کے دل پر جیسے کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ رات دیر سے آتا، تھکا نہیں بلکہ جیسے اپنی ہی دنیا میں مست رہتا تھا۔ نہ بہن کے آنسو دکھتے تھے، نہ باپ کا دکھ، نہ ماں کی خوشی۔ ایک دن عائشہ نے بہت آہستہ لہجے میں کہا، بھائی اگر تم میری قسمت نہیں سنوار سکتے تو کم از کم برباد بھی نہ کرو۔ رات کی خاموشی میں جب سب سو چکے تھے،
تو عائشہ کے الفاظ اب بھی عمر کے ذہن میں گونج رہے تھے، بھائی اگر تم میری قسمت نہیں سنوار سکتے تو کم از کم برباد بھی نہ کرو۔ یہ جملہ تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس رات کے بعد سے عمر کا دل عجیب بے چینی میں گرا رہنے لگا۔ وہ دن بھر بظاہر ویسا ہی تھا، آوارہ گرد، دوستوں میں بیٹھتا، ہوٹل پر وقت گزارتا، مگر اب اس کی نظریں خالی اور چہرے پر ایک بے قراری سی پریشانی چھپی ہوتی۔ جب دوست کہہ کے لگاتے وہ خاموش رہتا، جب سب منصوبے بناتے وہ زمین پر نظریں جھکائے بیٹھا رہتا۔ دل کہتا تھا کچھ بدلنا ہے، دماغ کہتا تھا دیر ہو چکی۔ پھر ایک دن عمر کی خاموشی کو اس کے دوستوں نے موقع سمجھا۔ ایک نے قریب ہو کر کہا، اوے عمر، یوں پریشان بیٹھا رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر واقعی کچھ کرنا ہے نا تو ہمارے ساتھ آ، بس ایک دو کام ہیں، پیسے اچھے ملتے ہیں۔ عمر نے نظریں اٹھا کر دیکھا، کیا کام؟ بس ہم رات کے اندھیرے میں امیر زادوں کو لوٹا کریں گے، یعنی کہ ڈکیتی، لوٹ مار۔ پہلی بار عمر کو وہ بات بری لگی، لیکن پھر دوسرے نے لالچ بھری آواز میں کہا، بس ایک دو راتوں کی بات ہے، پھر دیکھ عائشہ کے لیے کیسا رشتہ آئے گا۔ عائشہ کا نام سنتے ہی عمر کی نظریں بدل گئیں۔ وہ چپ رہا، مگر اس رات وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ پہلی ڈکیتی، ایک اندھیری گلی میں ایک بزرگ سے موبائل اور نقدی چھینی۔ عمر کے ہاتھ کانپے، دل زور زور سے دھڑکا، مگر جب اس کے ہاتھ میں 5,000 روپے آئے تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا، کبھی راہ چلتے مسافروں کو لوٹنا، کبھی بند ہوتی دکانوں میں گھس کر سامان اٹھانا، اور کبھی رات کے اندھیرے میں گلی کونوں پر کھڑی گاڑیوں کی تلاشی لینا۔ پیسے آ رہے تھے، جیب بھرتی جا رہی تھی، اور عمر گھر آتا امی کے ہاتھ پہ نوٹ رکھتا اور کہتا، امی ابا کو بتانا میں نے نوکری شروع کر دی ہے، کارخانے میں کام کرتا ہوں، صبح سے شام تک پسینہ بہاتا ہوں۔ ابا حیران ہوتے، دعائیں دیتے اور آنکھیں نم ہو جاتی۔ عائشہ خاموشی سے خوش ہو جاتی، دل ہی دل میں شکر ادا کرتی، شاید بھائی نے میری بات دل سے لگا لی، شاید اب سب ٹھیک ہو جائے۔ مگر عمر جانتا تھا سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، وہ صرف ظاہری سکون لا رہا تھا، اور اندر سے وہ خود ایک اور اندھیرے میں دھس رہا تھا، ایک ایسا اندھیرا جس کا انجام صرف تباہی تھا۔ عمر کے ہاتھ میں پیسے آتے ہی اس نے سب سے پہلے وہ کیا جو سالوں سے اس کے دل میں تھا، اپنے گھر کو بدلا۔ ٹین کی چھت کی جگہ اب پختہ چھت تھی، کچی دیواریں سیمنٹ سے پکی ہو گئیں، صحن میں اینٹیں لگوا دی گئیں، ایک کمرہ اور بنوایا، اور پرانی لکڑی کی جگہ نئی فرنیچر نے لے لی۔ ماں کے لیے نئی چرپائی، ابا کے لیے آرام دہ کرسی، اور عائشہ کے لیے ایک سنگھار میز۔ سب کچھ جیسے ایک خواب کی صورت پوری ہو رہا تھا۔ پڑوس کے لوگ حیران تھے، یہ وہی عمر ہے جو دن رات ہوٹلوں پر بیٹھتا تھا، آج تو دیکھو کیسا جوان ہو گیا ہے۔ گھر بدل چکا تھا، اور اس تبدیلی کی خوشبو گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ وہی لوگ جو کبھی رشتے سے انکار کرتے تھے، اب نظریں جھکا کر سلام کرتے تھے۔ ایسے ہی دنوں میں رحمت علی کے کارخانے میں ایک نوجوان لڑکا فرحان کام کرتا تھا، نہایت سادہ، محنتی اور ایماندار۔ اس نے کئی بار رحمت علی کو خاموش بیٹھے دیکھا، اور پھر ان سے عائشہ کے بارے میں سنا۔ ایک دن وہ ہمت کر کے اپنی ماں کے ساتھ آیا، چاچا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتے ہیں۔ رحمت علی چونک گیا، مگر بیٹا ہمارا ماضی تم نے دیکھا ہے۔ فرحان مسکرایا، چاچا مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، آپ کا کردار پسند ہے، اور عمر بھائی کو تو میں کارخانے سے جانتا ہوں، سنا ہے آج کل اچھا کما رہے ہیں۔ جب فرحان اور اس کی ماں نے نیا بنا ہوا گھر، خوشحال ماحول اور عائشہ کو دیکھا جو سادگی میں بھی شہزادی لگتی تھی، تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی، رشتہ طے پا گیا۔ عائشہ کے چہرے پر وہ پرانی چمک واپس آ گئی۔ رحمت علی کی آنکھوں میں برسوں بعد آنسوؤں کی جگہ مسکراہٹ تھی۔ ماں نے سجدہ شکر کیا، اور محلے کی عورتوں نے کہا، اللہ قسمت کا دروازہ جب کھولتا ہے تو خزانے ساتھ لے آتا ہے۔ عمر سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب خوش تھے، اور شاید وہ بھی، لیکن اس کے دل میں ایک خوف، ایک بوجھ ہر خوشی کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ خوشی ایک ایسی بنیاد پر کھڑی ہے جس میں سچائی نہیں، اور جھوٹ کی بنیاد کبھی دیر پا نہیں ہوتی۔ رشتہ طے ہونے کے بعد عمر کے گھر میں خوشیوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ عائشہ اور فرحان کی منگنی نہایت سادگی مگر محبت سے بھرپور انداز میں ہوئی۔
محلے کی عورتیں مبارکباد دینے آتی رہیں اور ہر چہرے پر عائشہ کی قسمت سنوارنے کی خوشی جھلک رہی تھی۔ نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ پورے گھر میں تیاریوں کی گہما گہمی تھی۔ عائشہ کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ فرحان اکثر عائشہ کی امی کے موبائل پر کال کرتا اور عائشہ سے بات کرتا، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی دعا۔ ایک دن فرحان نے عائشہ سے کہا، کاش ہم زیادہ قریب رہ سکتے، اگر تمہارے پاس اپنا موبائل ہوتا تو ہم بات کر پاتے۔ اسی شام عائشہ نے عمر سے کہا، بھائی ایک فرمائش ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ عمر بولا، بول نا عائشہ، کیسی فرمائش؟ مجھے ایک اچھا سا موبائل لے دو، نیا والا، جیسے میرے باقی سب سہیلیوں کے پاس ہیں۔ عمر نے بہن کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور چھوٹا سا مسکرا کر کہا، لے آؤں گا، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ لیکن اندر سے عمر جانتا تھا اتنا مہنگا موبائل لینا اس کے بس کی بات نہیں، کم از کم حلال طریقے سے تو نہیں۔ تب ہی فرحان نے عائشہ سے کہا کہ نکاح سے پہلے میں تحفے میں خود تمہیں موبائل لے کر دینا چاہتا ہوں، پر تم کسی کو گھر بتانا مت۔ وہ رات جیسے مقدر لکھنے والی رات بن گئی۔ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا۔ آج کوئی ایسا بندہ لوٹیں گے جو نیا مہنگا موبائل لے کر مارکیٹ سے نکل رہا ہو۔ شہر کی مشہور موبائل مارکیٹ کے باہر وہ تینوں کھڑے ہو گئے، ہیلمٹ پہنے، چہروں پر ڈر، مگر دل میں عادت بن چکی تھی۔ چند لمحے گزرے اور تب ایک لڑکا مارکیٹ سے نکلا، ہاتھ میں نیا چمکتا ہوا موبائل، سیاہ لباس، سلجھی ہوئی چال اور سر پر ہیلمٹ۔ یہی ہے، عمر نے اشارہ کیا اور اپنی موٹر سائیکل بھگا دی۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے کے قریب پہنچا اور چپٹ کر موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ لڑکے نے مزاحمت کی، چونک کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور عمر کو دھکا دینے لگا۔ عمر کا غصہ آسمان پر چڑھ گیا، دیتا ہے یا نہیں؟ لڑکے نے پھر مزاحمت کی اور اسی زور و شور میں عمر نے بے قابو ہو کر پستول نکالی اور فائر کر دیا۔ گولی سیدھی اس لڑکے کے سینے میں جا لگی۔ وہ لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔ ہیلمٹ اس کے چہرے پر موجود تھا اور خون زمین پر بہنے لگا۔ عمر کے ہاتھ لرز گئے، مگر دوست چیخ پڑے، جلدی کر، لوگ آ جائیں گے۔ عمر نے جلدی سے موبائل زمین سے اٹھایا، آخری بار لڑکے پر ایک نظر ڈالی۔ چہرہ ہیلمٹ سے چھپا ہوا تھا۔ عمر نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ گھر آ کر عمر نے موبائل ایک خوبصورت ڈبے میں لپیٹا، صاف کپڑے پہنے اور بہن عائشہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ لو بہن، تمہارے لیے۔ عائشہ حیران ہو گئی، اتنا مہنگا موبائل بھائی کہاں سے لائے؟ عمر نے جھوٹ کی چادر اوڑھ لی، تم نے فرمائش جو کی تھی اس لیے فیکٹری سے ایڈوانس لیا اور تمہارے لیے موبائل خرید لیا۔ عائشہ نے موبائل سینے سے لگا لیا، خوشی کے مارے رو پڑی۔ بھائی آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو۔ وہ پورے محلے کو دکھاتی پھرنے لگی، سہیلیوں کو فون کرنے لگی، ماں کو گلے لگا کر کہنے لگی، دیکھیں میرے بھائی نے میرے لیے کتنی خوشی سے اتنا مہنگا موبائل لایا ہے۔ عمر مسکرا رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ آنکھیں بار بار اس ہیلمٹ والے چہرے کو یاد کر رہی تھیں اور دل کسی انجانی سی مسکراہٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عائشہ کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ نیا موبائل ہاتھ میں لے کر وہ بار بار آئینے میں دیکھتی، کبھی اسے آن کرتی، کبھی فرحان کا نمبر ڈائل کرتی۔ آج تو بات کر کے اسے ضرور بتاؤں گی کہ کیسا تحفہ ملا ہے، وہ دل میں سوچتی، لیکن ہر بار وہی آواز آتی، یہ نمبر اس وقت بند ہے۔ عائشہ کا دل دھک سے رہ جاتا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، پورے دن میں 20 بار کالز کی، لیکن نمبر بند۔ دل میں الجھن بڑھتی گئی، بے چینی چہرے سے جھلکنے لگی۔ امی نے اسے تسلی دی، بیٹا ہو سکتا ہے کہ کام میں مصروف ہو، شام تک خود ہی کال کر لے گا۔ عمر بھی بولا، تمہیں تو پتہ ہے فرحان کتنا محنتی لڑکا ہے، فیکٹری میں ہوگا، جیسے ہی فری ہوا وہ خود تمہیں کال کر لے گا۔ عائشہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن اس کے دل میں جیسے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، گھر میں سکون تھا، لیکن ایک بے چینی کی فضا بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ کے والد نے دروازہ کھولا۔ سامنے فرحان کے والد تھے، چہرہ زرد، آنکھیں نم، آواز کانپ رہی تھی، بھائی صاحب؟ جی خیریت، آئیے اندر۔ فرحان کے والد نے بیٹھتے ہی وہ جملہ کہا جس نے سب کے قدموں تلے زمین کھینچ لی، فرحان اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پورا گھر سن ہو گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ عائشہ نے یہ جملہ سنا اور ایک لمحے کے لیے سانس رک گئی۔ کیا؟ اس نے بمشکل کہا۔ کیا کہا آپ نے؟
نہیں یہ جھوٹ ہے، فرحان کے والد نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا۔ وہ گھر سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ عائشہ کے لیے موبائل خریدنے جا رہا ہوں، لیکن مارکیٹ کے باہر اسے کسی نے لوٹنے کی کوشش کی، مزاحمت پر اسے گولی مار دی۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ عائشہ کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، وہ زمین پر گر گئی۔ ساکت۔ نہیں فرحان نہیں، تم مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے۔ ماں چیخنے لگی، باپ کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے نہ رہے، گھر جیسے ماتم کا منظر بن چکا تھا۔ دوسری طرف عمر یہ خبر سن کر جیسے وقت اس کے لیے رک گیا، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، جسم پسینے میں ڈوب گیا، دل میں ایک طوفان اٹھا۔ مارکیٹ، موبائل، گولی۔ دماغ نے وہ لمحہ یاد کیا جب اس نے ایک نوجوان کو لوٹا تھا جس کے سر پر ہیلمٹ تھا۔ کیا وہ وہی تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دل نے چیخ کر کہا، ہاں عمر، وہ فرحان تھا، تمہاری بہن کا ہونے والا شوہر جسے تم نے مارا۔ اسے یاد آیا، اس کے ہاتھ میں ڈبہ تھا، وہ مزاحمت کر رہا تھا اور میں نے گولی چلا دی۔ عمر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنسو نکل آئے، مگر شرمندگی کے بوجھ تلے وہ بھی ہلکے محسوس ہوئے۔ اب عمر کے پاس دو راستے تھے، یا تو سچ کو چھپا کر پوری زندگی ضمیر کی آگ میں جلتا رہے، یا پھر خود کو قانون کے حوالے کر کے اپنی بہن، اپنے والدین اور مرنے والے فرحان کے والدین سے معافی مانگنے کی ہمت کرے۔ گھنے اندھیرے کمرے میں عمر ایک کونے میں بیٹھا تھا، آنسو بے قابو ہو کر بہہ رہے تھے، ہاتھ کانپتے تھے اور دل پر ندامت کا بوجھ، جیسے سانس لینا بھی محال ہو۔ اسے فرحان کا چہرہ یاد آ رہا تھا، وہ مسکراہٹ، وہ سادگی، اور وہ دن جب اس نے موبائل چھیننے کی کوشش میں اس کی جان لے لی۔ میں نے صرف ایک زندگی نہیں چھینی، میں نے اپنی بہن کے خواب، ماں کی خوشی، باپ کا اعتماد، سب کچھ مار دیا ہے۔ یہ خیال اس کے سینے پر کسی چٹان کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ کئی راتیں سو نہ سکا، تنہائی میں خود سے لڑتا رہا، اپنے رب سے رو رو کر معافیاں مانگتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ میں خود کو قانون کے حوالے کر دوں گا اور اس گناہ کی سزا بھگتوں گا۔ عمر نے صاف کپڑے پہنے، والدین کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے سب کچھ سچ بتایا۔ ماں باپ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، مگر عمر کی آنکھوں میں شرمندگی اور سچ کی روشنی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ اسی شام عمر تھانے گیا اور پولیس کے سامنے اعتراف جرم کیا۔ جیل کی سرد سیاہ کال کوٹری وہی اب عمر کا ٹھکانہ تھا۔ اس کے ارد گرد خاموش دیواریں تھیں اور اس کے اندر ایک طوفان، پچھتاوے کا، شرمندگی کا اور خود سے نفرت کا۔ ہر دن ایک سوال اس کے ساتھ طلوع ہوتا، اگر میں نے وہ گولی نہ چلائی ہوتی، اگر میں نے وہ موبائل نہ چھینا ہوتا، تو آج فرحان زندہ ہوتا، میری بہن خوش ہوتی، میرے والدین کا سر فخر سے بلند ہوتا۔ عمر اب کھانا بھی نہ کھاتا، صرف قرآن کے اوراق دیکھتا، آنکھوں سے اشک بہاتا اور ایک ہی فکرہ دہراتا، یا اللہ، میں اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وقت گزرتا گیا مگر عمر کا بوجھ کم نہ ہوا۔ راتیں لمبی ہو گئیں، نیند روٹھ گئی، سکون غائب ہو چکا تھا۔ اور پھر ایک رات جب آسمان پر گٹھا چھائی ہوئی تھی، جب جیل کے سب قیدی نیند میں تھے، جب پرندوں کی آوازیں بھی خاموش ہو چکی تھیں، عمر کی کال کوٹری سے کوئی آواز نہ آئی۔ صبح ہونے پر جیل کے سپاہی آئے، دروازہ کھولا اور وہاں عمر بے جان لیٹا تھا۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرے پر آنسوؤں کے نشان جمی ہوئی رگوں کی طرح واضح تھے۔ اس کے ہاتھ میں قرآن کا ایک ورق تھا جس پر یہ آیت لکھی تھی، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ مگر شاید عمر نے خود کو کبھی معاف نہ کیا۔ دفن ہوتے وقت آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور زمین بھیگی ہوئی تھی، جیسے آسمان خود بھی رو رہا ہو۔ عائشہ جو کبھی اس کے گناہ سے جڑی سب سے بڑی قربانی بنی، خاموش کھڑی تھی۔ ماں باپ خاموش آنکھوں سے صرف مٹی کو گور رہے تھے، کسی نے کچھ نہ کہا، بس وقت نے سب کچھ کہہ دیا۔ یہ کہانی صرف عمر کی نہیں، یہ ہر اس نوجوان کی کہانی ہے جو بے راہ روی، غلط صحبت اور وقتی خواہشوں کے پیچھے دوڑ کر سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کی راہ جتنی بھی چمکدار لگے، انجام اندھیرا ہی ہوتا ہے، اور اگر وقت پر پلٹنا نہ آیا تو وہ پچھتاوا صرف قبر کی خاموشی میں ہی سنا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،
چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔